السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مائکروسافٹ ورڈ ٹیٹوریل سیریز کا نیکسٹ لیسن ہم آج دیکھیں گے۔ مائکروسافٹ ورڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پیراگراف کا گروپ تھا اس میں آدھے آپشنز ہم نے اس دن اسٹڈی کر لیے تھے، تو آج ہم اس سے نیکسٹ جو ریمیننگ آپشنز ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی ٹیکسٹ لے کے آ جاؤں، پہلے دو تین پیراگراف لے لیتے ہیں، 5 سینٹنسز کے۔ اوکے، ان کی الائنمنٹس وغیرہ کی ساری ہم نے ڈسکشن کر لی تھی، آپ کو یاد ہوگا پریویس لیسن میں۔ تو فار ایگزامپل اس پیراگراف کو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو، مجھے یہاں پہ کچھ سپیس چاہیے، میں نے یہاں پہ کچھ چیز لگانی ہے، تو اس کے لیے یہ سپیسرز جو ہیں انڈینٹس یہ یوز ہوتے ہیں۔ میں ان کو رائٹ پہ کلک کرتا جاؤں گا اس پیراگراف کو، تو یہ پیراگراف رائٹ سائڈ پہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے۔ اگر میں لیفٹ سائڈ پہ کلک کروں گا تو یہ ڈیکریز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس جگہ پہ مجھے اگر کوئی امیج لگانا تھا اور مجھے یہاں پہ ایمپٹی اسپیس چاہیے، تو میں اس طریقے سے یہاں پہ ایمپٹی اسپیس لا سکتا ہوں۔ دوبارہ دیکھیے، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور میں اس کا انٹینٹ ڈیکریز کرتا جا رہا ہوں، تو یہ پیچھے آتا جا رہا ہے۔ اگر میں بڑھاؤں گا تو یہ رائٹ سائڈ پہ چلتا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ ڈیکریز اور انکریز کر سکتے ہیں انٹینٹ کو۔ جو نیکسٹ آپشن ہے یہ پیراگرافس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ میں اس کا انڈینٹ جو ہے وہ 0 پہ لے آؤں پہلے، کہ یہ جو آپ کا پیراگراف لکھا ہے آپ نے، اس کی ڈائریکشن لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو یا یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو۔ میں جو ہی یہ دباؤں گا آپ کو تب فرق محسوس ہوگا۔ یہ آپ دیکھیے، ٹیکسٹ جو ہے وہ خود بخود اس سائڈ سے اس نے جسٹیفائی کر دی اور اس سائڈ سے چھوڑ دیا۔ یا ایک اور چیز آپ دیکھیے اسی میں، کہ اگر آپ نے اپنے پیراگرافس کو نمبرز لگائے ہوئے ہیں، اس طرح اپنے پیراگرافس کو اگر آپ نے نمبرنگ کی ہوئی ہے اور آپ اپنے اس پیراگراف کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کریں گے، تو نمبرنگ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلی جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ جب ہم اردو لکھتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ لکھیں گے، وہ بھی میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا کیسے لکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اردو لکھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلٹ پوائنٹس دینے پڑتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، اور یہاں سے ٹیکسٹ لکھنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اردو میں۔ نیکسٹ اس کے بعد جو آپشن ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے شاید لیسن میں بھی ڈسکس ہوئی تھی بات، یہ لائن سپیسنگ والا۔ تو ابھی 1.15 کی لائن سپیسنگ ہے، آپ بڑھا سکتے ہیں، مزید بڑھا دیں کم کرنی ہو، یا لائن سپیسنگ کے مزید آپشنز ایکسپلور کرنے ہو تو آپ ان کو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سمپلی آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہر لائن سے، ہر پیراگراف سے پہلے کتنی سپیس ہے، بعد میں کتنی سپیس ہے، لائن سپیسنگ کیا آ رہی ہے، کتنی آپ نے لائن سپیسنگ دینی ہے۔ یہاں سے آپ ویلیو بے شک چینج کر دیں، کوئی اپنی مرضی کی ویلیو آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے 1.26 چاہیے تو آپ اس کو کر کے انٹر کر دیں، جتنی آپ کو چاہیے آپ یہاں سے وہ لائن سپیسنگ لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیک گراؤنڈ کا کلر۔ فار ایگزامپل یہ پیراگراف ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ جو بکٹ اویلیبل ہے یہاں پہ شیڈنگز کی، اس سے آپ کوئی بھی پیراگراف کے کسی بھی ٹیکسٹ کو، کسی بھی لائن کو، کسی بھی ورڈ کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو کوئی بھی شیڈنگ کلر دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ یلو کلر دے دیتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کی شیڈنگ اس طرح سے آپ کوئی بھی کلر دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کلر پسند نہیں آئے، آپ مور کلر میں چلے جائیں، اسٹینڈرڈ میں دیکھیں، کسٹم میں دیکھیں، جو بھی آپ کو رنگ پسند آئے وہ آپ یہاں سے شیڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے شیڈنگ اچھی نہیں لگ رہی، میں کنٹرول زیڈ دبا دیتا ہوں تاکہ میرا جو فنکشن ہے وہ ریورس ہو جائے۔ نیکسٹ جو ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ یہ ایک پیراگراف ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یا نیچے یا کسی سائڈ پہ کوئی نہ کوئی لائنز لگ جائیں، تو اس کے لیے یہ فیچر استعمال ہوتا ہے بارڈرز کا۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بھی بالکل ایسا ہے، مائکروسافٹ ورڈ میں بھی بالکل سیم یہی ہے۔ اگر آپ نے اس کا باٹم بارڈر لگانا ہے اس پیراگراف کا، جو میں نے چیز سلیکٹ کی تھی اسی کی بات کر رہا ہے وہ، کہ اس سلیکشن کا میں باٹم بارڈر لگا دوں، اپر بارڈر لگا دوں، لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، چاروں سائڈوں پہ کیا چیز چاہیے، تو یہ سارے بارڈر کے آپشنز ہیں۔ اس میں مزید آگے اگر آپ چلے جائیں گریڈ لائنز بھی آ سکتی ہیں بارڈر کے آپشنز میں۔ اس کے پھر مزید یہ ویٹس ہیں کہ کتنا موٹی لائن آپ کو، کتنی موٹی لائن چاہیے۔ فار ایگزامپل میں اگر یہ کر دوں، اب آپ دیکھیے گا، میں بارڈر لگاتا ہوں،
یہ دیکھیے وہ اب موٹی موٹی لائنیں لگانے لگ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے لائن کا ویٹ جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. آپ کو کتنی تھن لائن چاہیے، تھک لائن چاہیے، وہ آپ یہاں بارڈرز اینڈ شیڈنگ کی مزید آپشنز میں جا کے کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. مجھے بارڈر کا کلر جو ہے وہ یلو چاہیے فار ایگزامپل، اوکے کر دیتا ہوں. اب آپ بارڈرز لگائیں تو وہ اسی رنگ کے لگائے گا جو آپ نے رنگ سلیکٹ کیا ہے. تو یہ بارڈرز کا آپشن آ گیا. اس کے بعد یہ الفابیٹک کا آپشن ہے، اس کو پھر ہم مٹاتے ہیں، کچھ ویسے لکھ لیتے ہیں. تو یہ میں نے رینڈم نیمز کچھ لکھ لی ہیں. تو اگر ان کو میں اب سلیکٹ کر لوں سب کو، اور یہ آپشن آپ دیکھیں A to Z یا Z to A، یعنی کہ ان کو آپ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ پوزیشن میں. تو اگر میں ان کو اسینڈنگ میں کروں گا، آپ کو پتہ ہے اسینڈنگ میں سب سے پہلے چھوٹی چیز آتی ہے اور اس کے بعد بڑی چیز آئے گی. یعنی کہ پہلے جو ہے وہ A والے لکھے گا نیمز، پھر B والے دیکھے گا، پھر C والے، D والے. ہم اسینڈنگ کر کے اوکے کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے جو ڈکشنری کی ترتیب ہوتی ہے اس نے اس ترتیب سے نام لکھ دیے ہیں. پہلے AH احسن آتا ہے، پھر علی، پھر آصف، پھر بلال B بعد میں آیا ہے، فضیلت بھی بعد میں آئی ہے، گلفراز اس کے بعد آیا ہے، رضوان R اس کے بعد ایسے اس کے بعد اس نے یہ ترتیب دے دی. اگر آپ اسی کو ڈیسینڈنگ بنا دیں تو یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے شان آ گیا ہے، وہی ترتیب ہے لیکن الٹ ہو گئی ہے ترتیب. اوکے، اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بڑا مزے کا ہے ایک چیز. یہ اس کو اگر آپ شو اینڈ ہائڈ کر کے دیکھیں چیزوں کو، میں نے ان کا نام مکوڑے رکھا ہوا ہے کہ یہ مائکروسافٹ ورڈ کے مکوڑے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کون سا فیچر اپلائی ہوا ہے. جہاں پہ اس طرح کی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اٹ مینس کہ جہاں پہ انٹر پریس ہوا ہے. اگر آپ ٹیب پریس کریں فار ایگزامپل اس آر سے پہلے یا اس آر کے بعد چلیں ہم یہاں پہ ٹیب پریس کریں گے تو وہ ایرو ہیڈ لگاتا جا رہا ہے. مجھے اب جو سمجھنے والا بندہ ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ٹیبز لگی ہوئی ہیں. اگر آپ خالی اسپیسز دیں گے تو یہ دیکھیے وہ ڈاٹ لگاتا جا رہا ہے کہ ڈاٹ 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 لگا کے اسپیسز دی ہوئی ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ سے غلطی کیا ہوتی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فار ایگزامپل اس گلفراز کو پیج کے سینٹر میں لے کے آنا ہے تو آپ لوگ اسپیسز دے کے اس طرح اسپیس دبا دبا کے اور اس کو پیج کے سینٹر میں لے آیا. اور اگر آپ نے یہی ایز این اسائنمنٹ کسی کو چیک کرائی ہے کہ جی دیکھیں میں نے مائکروسافٹ ورڈ میں یہ اسائنمنٹ بنائی ہے، اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے سارے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس نے ان مکوڑوں کو کر دینا ہے آن. فوراً اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری اسپیسز لگی ہوئی ہیں. تو یہ چیز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اکثر جو ہے وہ ورڈز یا کریکٹرز کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں نیچے آ رہے ہوتے ہیں ورڈز اور کریکٹرز. اس میں ہم اس طرح جب اسپیسز دے کے کام کرتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ پیج کے بالکل ایگزیکٹ سینٹر میں یہ آیا ہی نہیں ہونا گلفراز. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اپنی ذہن کے مطابق دی ہے، اپنی نظر کے مطابق دی ہے. اس میں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. جب بھی آپ نے اسپیس کبھی بھی مت استعمال کریں، آپ نے سینٹر لائن کرنا ہے تو آپ کنٹرول ای دبائیں، جو کہ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا. یہاں پہ یہ آپشن ویسے مینولی بھی اگر آپ کرنا چاہیں یہ آپشن ہے اس کا، اور شارٹ کٹ سے کرنا چاہیں تو کنٹرول ای اگر آپ دبائیں گے تو درمیان میں آ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ان مکوڑوں کے بارے میں آپ کو بتانی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دی. تو یہاں پہ جو پیراگراف کا ہمارا سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ اس سے آگے کی چیزیں ہم اگلے لیسن میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.